آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا رویا کرتے تھے کہ کاش میری ماں ہوتی تو میں اس کی ایسی خدمت کرتا کہ میں عشاء کی نماز میں مصلی پہ کھڑا ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور ادھر سے میری ماں کہتی محمد، تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا اور میں کہتا لبیک یا اماں۔ ایک مرتبہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا اور کہا کہ میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، صحابیت کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہوں، لیکن میری ماں کی خدمت کے لیے کوئی اور نہیں ہوگا۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابیت کا شرف چھوڑ دیا اپنی ماں کے لیے۔ تبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے فرمایا، تابعین میں سے ایک بزرگ ہے جن کا نام اویس ہے، اس نے اپنی ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اس کی دعا رد نہیں کرتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب وہ تمہیں ملے تو اس سے ضرور دعا کروانا۔ سن 23 ہجری میں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور تھا، حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ مکہ آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا کہ اس مجمع میں اویس آئے ہوئے ہیں، تو حضرت عمر علی رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر بھاگے اور جہاں اویس تھے وہاں پہنچے تو دیکھا اویس نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کو محسوس ہوا کہ کچھ لوگ آئے ہیں، تو انہوں نے مختصر نماز کی اور ان کے پاس چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بولے، تمہارا نام کیا ہے؟ حضرت اویس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بولے کہ ہم سب بھی تو اللہ ہی کے بندے ہیں، تمہاری ماں نے تمہارا کیا نام رکھا ہے؟ حضرت اویس جو پہلی مرتبہ یہاں آئے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ کون ہوتے ہیں میری پوچھ گچھ کرنے والے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً بولا، اویس یہ امیر المؤمنین عمر بن خطاب ہیں اور میں علی بن ابی طالب ہوں۔ حضرت اویس فوراً معذرت کرنے لگے اور کہنے لگے، مجھے کیا پتہ، میں تو پہلی مرتبہ یہاں آیا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ہاتھ اٹھاؤ اور ہمارے لیے دعا کرو۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ میں کہاں نوکر اور آپ کے لیے دعا کروں، میں آپ کے لیے دعا کیسے کروں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب اویس ملے تو تم نے ان سے دعا ضرور کروانی ہے۔ حضرت اویس رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ مقام جان دینے سے نہیں ملا، یہ مقام جہاد سے نہیں ملا، یہ مقام انہیں تبلیغ سے نہیں ملا، یہ مقام انہیں تہجد کی نماز سے نہیں ملا، یہ مقام ان کو تلاوت سے نہیں ملا، یہ مقام ان کو حج سے نہیں ملا، یہ مقام سخاوت سے نہیں ملا، یہ مقام ان کو ماں کی خدمت سے ملا ہے، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جیسی ہستیوں کو ان سے دعا کروانے کو کہا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ میرا جنت میں ساتھی کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ فلاں شخص کسائی تمہارا جنت میں ساتھی ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے اور کہا کہ کسائی میرا جنت کا ساتھی ہوگا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام بازار گئے، انہوں نے دیکھا کہ وہ کسائی اپنا سامان بیچ کر اپنی ایک تھیلی میں گوشت کا ٹکڑا ڈال کر گھر کی طرف جا رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی اجازت لے کے ان کے ساتھ چل پڑے۔ جب وہ گھر پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ آٹا گوندھ کے کھانا بنانے لگے ہیں۔ کھانا بنا کر بیڈ پر لیٹی ایک بوڑھی عورت کے پاس گئے اور کہا، ماں جی کھانا کھا لیں۔ ماں کو اپنے ہاتھوں سے اٹھایا، اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا، اور جب ماں نے کہا بس تو ان کو لٹانے لگے، تو ان کی ماں نے ان سے کچھ کہا، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دور تھے اس لیے وہ سن نہ سکے۔ جب وہ فارغ ہو کے کسائی واپس آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو کسائی بولنے لگا کہ یہ میری ماں ہے، کوئی کام کر نہیں سکتی، جب میں جاتا ہوں تو سارے اس کے کام کر کے جاتا ہوں، جب میں آتا ہوں تو سب سے پہلے اس کی خدمت کرتا ہوں، پھر باقی کام دیکھتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بولا، جب تم اسے لٹا رہے تھے تو وہ کچھ کہہ رہی تھی؟ تو کسائی بولا، ماں تو ماں ہے، جب بھی میں اس کی خدمت کرتا ہوں تو وہ مجھے یہ دعا دیتی ہے، جا اللہ تجھے موسیٰ کو جنت میں تیرا ساتھی بنائے۔ اور میں سوچتا ہوں کہاں موسیٰ اور کہاں میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگے اور کہنے لگے، جا تیری ماں کی دعاؤں نے تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنا دیا۔ اللہ ہمیں بھی اپنی ماں باپ کی خدمت کرنے والا اور ان کی قدر کرنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔